لوگوں نے ان احکام کے اجتماعی مقاصد کو سامنے رکھ کے شریعت کے مقاصد متعین کی ہیں، جس میں دین کی حفاظت، انسانی عقل، جان، مال، نسل کی حفاظت، ان مقاصد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ہدایت آتی ہے تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہدایت کیا ہے اور اس ہدایت سے کیا چیز حاصل ہوگی۔ اس وجہ سے یہ جستجو کوئی غلط جستجو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باقی چیزوں پر بات کروں، ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں کہ جب ہم دین میں آتے ہیں تو دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے ایک ہستی کو اللہ کا پیغمبر مان لیا ہے، اور اب اس پیغمبر کے ذریعے سے جو بات ہمیں پہنچ رہی ہے وہ اصل میں ہمارے پروردگار کی بات ہے۔ اس لیے حکمت اس کی بھی سمجھی جائے گی، لیکن امتثال امر کے بعد، یعنی یہاں پہلے ہم نے علم و عقل سے یہ حقیقت سمجھ لی کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بات پہنچائی ہے، ہم نے پیغمبر مان لیا، وہ بھی علم و عقل ہی کی روشنی میں مانا ہے، لیکن جب مان لیا تو اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اس کی حکمت کو سمجھیں پھر کہیں گے عمل کروں گا۔ نہیں، یہاں پہلے عمل کیا جائے گا، پہلے امتثال امر ہوگا، پہلے جو ہدایت کی گئی ہے، جو حکم خدا کی طرف سے آیا، سر جھکایا جائے گا۔ اس کے ساتھ اس کے بعد آپ جانیں گے کہ اس کی حکمت، اس کا مقصد کیا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ وہ مقصد خود بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں مثال کے طور پر نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ کیوں میں نے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، تاکہ میری یاد قائم رہے، بار بار تم مجھے یاد کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے جھمیلوں میں خدا کو بھول جاؤ، تو اس لیے تمہیں 5 وقت پابند کر دیا ہے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ اس طرح جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں ان کی ایک حکمت، ان کا ایک مقصد بیان کیا ہے قرآن مجید۔ اس کو سمجھنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، قرآن خود انہیں بیان کرتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، لیکن امتثال امر کے ساتھ، یعنی ہم اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں گے، اس کے ساتھ دعا کریں گے کہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے، اور چھوٹے چھوٹے جزوی احکام کی حکمت بھی سمجھنے کی ضرور کوشش کریں۔ مقاصد کو متعین کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے وہ کیا مقصد بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو مقاصد لوگوں نے سمجھے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ قرآن مجید میں بیان ہی نہیں ہوئی۔ یعنی جیسے میں نے ابھی چند مثالیں دی کہ روزہ ایک جگہ حکم دیا، بیان کیا کہ اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے، نماز کا حکم دیا، بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو حدود ہیں ان کے مقاصد خود قرآن نے بیان کیے، اور وہ مقاصد بھی واضح طور پر بیان کر دیے۔ یعنی قصاص کا قانون بیان کیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے اسی کو جاننا چاہیے، آپ اپنی طرف سے کوئی مقاصد متعین نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر چوری کی سزا بیان ہوئی ہے، اگر جہاد کا حکم بیان ہوا ہے، تو ہر جگہ اس کی غایت، اس کا مقصد قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے، وہیں تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ مقاصد کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اس لیے نہیں بیان کیے گئے کہ مقاصد کو سامنے رکھ کر آپ اپنی شریعت بنا لیں، یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے، اللہ نے جو بات کہی ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر دیا ہے، انسان اس کو سمجھ کر شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ یعنی یہ الٹ نہیں ہے ترتیب کہ ایک مقصد ہے، میں اس کو مزید واضح کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرو، تو نماز کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو اسی طرح بجا لانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کی یاد دہانی ہوگی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ نے خود بتا دیا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے میں تو قوالی سن لوں، یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہی بہترین صورت ہے جو مطلوب ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اس مقصد کو حاصل کریں گے۔ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ مقصد وہی ہوگا جو اللہ نے بیان کر دیا، دوسرے یہ چیز کہ مقصد کو سامنے رکھ کر آپ اپنی طرف سے کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتے، اللہ کے قانون کی پیروی آپ کو کرنی پڑے گی۔ مقاصد کا فہم اس لیے نہیں ہے کہ آپ اللہ کی شریعت کی جگہ ایک نئی شریعت وضع کر لیں، وہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سمجھیں، کیونکہ انسان حکمت سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کو سمجھیں، اس کے مقاصد کو سمجھیں اور ان کو سامنے رکھ کے کریں۔
تو زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شریعت میں مقاصد ملحوظ نہیں ہے، زیر بحث مسئلہ یہ کہ جو مقاصد لوگ متعین کرتے ہیں یا مقاصد کو متعین کر کے جو مقصد اس سے حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز جس پر میں نے نقد کیا وہ یہ ہے کہ جو مقاصد عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں وہ مقاصد اصلاً نہیں ہیں۔ قرآن مجید ہی سے بتانا چاہیے آپ کو کہ کیا ہے، عقلاً متعین کیے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ ذہن کار فرما ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین دیے جائیں جس مقصد کے لیے ریاست قائم ہوتی ہے۔ تو دین کے بھی وہی مقاصد بیان کر دیے گئے، جیسے حفظ نفس ہے، جیسے فلاں اور فلاں ہیں۔ نہیں، قرآن سے جانیے کہ کیا مقاصد ہیں، اور وہ اس سے بہت مختلف ہے جو دنیوی قانون کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ مقصد کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مقصد کو سامنے رکھ کر حکم نہیں تبدیل ہوگا، یعنی حکم ہے جو اصل ہے، اللہ نے جو بات کہی ہے۔ ہاں البتہ وہ چیزیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود واضح کر دیتے ہیں کہ یہاں اصلی چیز یہ ہے جو میں چاہتا ہوں تم سے، اس کے لیے تدبیر بتائی جا رہی ہے، تو تدابیر میں حالات کے لحاظ سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذریعہ کے احکام، یعنی وہ چیزیں کہ جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ تجویز کرتے ہیں۔ جیسے یہ کہا ہے نا کہ تم لوگوں نے اگر کسی موقع پر لین دین کرنا ہو تو لکھ لیا کرو، تو یہ ایک ہدایت ہے۔ اب اگر کل کو لکھنے کی بجائے حفاظت کا کوئی اور طریقہ ایجاد ہو جائے گا تو اصلی مقصود یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، نزاعت پیدا نہ ہو۔ تو سد ذریعہ کے احکام میں مقصد اصل چیز ہوتا ہے، ہدایت اس تک پہنچنے کے لیے حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ مستقل بذات احکام میں اللہ کا حکم اصل چیز ہے، اس کا مقصد اور اس کی حکمت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ ہمیں شرع صدر حاصل ہو اور ہم اللہ کے دین کے سامنے جھک جائیں۔ سر، جب ہم دنیا کے معاملات کے بارے میں اگر کسی کو یہ ترغیب دیں کہ تم اس پر پہلے امتثال امر کرو، اس حکم کو تسلیم کرو اور پھر اس کے مقاصد کو دریافت کرو، تو یہ بہت ہی خلاف عقل بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی میں اس کو یہ کہوں کہ پہلے تم لال بتی پہ رکنا سیکھو اور پھر اس کے بعد اس کو یہ حکمت بتاؤ کہ اس رکنے کی منفعت کیا ہے۔ تو جو اللہ کی شریعت ہے اس میں نماز ہم نے پڑھنی شروع کر دینی ہے اور پھر اس کی حکمت کو دریافت کرنا ہے، اس سے پھر ہماری نماز میں خشوع، تذلل، عاجزی، انکساری آئے گی۔ تو اس سے پہلے تو پھر یہ ڈھانچے کی نماز بھی امتثال امر کے نتیجے میں۔ دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ وہ کام کر کے فارغ ہو کہیں بیٹھ جائیں گے، یہ ساتھ ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور دنیوی قانون میں بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس وقت اگر کوئی شخص لال بتی پر نہ رکے اور یہ کہے کہ میں ابھی اس کی حکمت سمجھ رہا ہوں، میں نے ایک درسگاہ میں داخلہ لیا ہے، جب وہاں میری حکمت سمجھ میں آ جائے گی اس وقت رکوں گا، تو آپ کی ریاست کیا سلوک کرے گی اس کے ساتھ؟ اصل میں کچھ بنیادی مقدمات ہوتے ہیں جن کو ماننے کے بعد آپ فروع کو سمجھتے ہیں۔ تو دین میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پہلے ایک بنیادی مقدمہ علم و عقل کی روشنی میں مان لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس کائنات میں عالم کے پروردگار نے ہماری ہدایت کا خود اہتمام کیا ہے، اس کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، ان پیغمبروں کی یہ تعلیم ہے، اور یہ تعلیم مستند ترین ذرائع سے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ دیکھیے، اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ہم تک پہنچی تو ہے لیکن مستند ذرائع سے نہیں پہنچی تو ہم تحقیق کرتے ہیں پہلے، ظاہر ہے کہ اس موقع پر رک جاتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ قانون یہی ہے کہ سرخ بتی پر رکنا ہے، رکیں گے، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہو وہی غلط ہو، جو قانون بنایا گیا اسی میں خامی ہو، تو پھر اس کی اصلاح کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اللہ کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سلیم و حکیم کا دیا ہوا ہے، اس لیے وہاں تو دونوں چیزوں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ میرے پروردگار کا دیا ہوا قانون ہے، دوسرے یہ کہ میرے پروردگار نے یہ قانون دیا ہے تو یہی حکیمانہ دا۔ تو ان دونوں چیزوں کے اعتماد پر ہم عمل شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے شرع صدر حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا فاصلہ عقلی اور علمی طور پر رکھنا ضروری ہے جو میں نے اس مثال میں دیا کہ بہرحال میں گاڑی پہلے روکوں گا سرخ پتھی پر، وہاں کھڑے ہو کر یہ بحث نہیں کروں گا کہ میں گاڑی نہیں روکتا اس لیے کہ مجھے تو ابھی سمجھنا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ دوسری بات عنصر جو آپ نے فرمائی کہ جو مقاصد بالعموم متعین کیے جاتے ہیں، ان میں پیش نظر وہ قانون سازی جو دنیا کے اندر ریاست کرتی ہے اس کے پیش نظر جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو مذہبی مقاصد سے ہم عام کر دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ زنا کو منع کیا گیا ہے دین کے اندر، تو اس کا جو مقصد سمجھ میں آتا ہے، جو حکمت، جو اسرار سمجھ میں آتے ہیں، وہ یہ کہ خاندان کے ادارے کی حفاظت ہو۔
تو اب یہ تو ایک دنیا کے اندر کا مقصد ہے نا کہ یہاں پر انسانی نسل اور انسانی جو آگے اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کی نگہداشت پرداشت کی حفاظت ہو، تو کیا شریعت کے مقاصد کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ کیا یہاں غلطی ہو جاتی ہے؟ نہیں، دنیا سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ خدا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ نے بات یہاں سے شروع کی کہ اس سے اس لیے روکا گیا ہے کہ خاندان کے ادارے کی حفاظت ہو، یہ آگے کی بات ہے، اس سے پیچھے خدائی منصوبہ ہے، اس لیے یہ مسئلہ خدا سے متعلق ہو گیا ہے، دنیا سے اٹھ کر خدا سے متعلق ہو گیا۔ وہ یہ کہ خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کی جو اسکیم بنائی ہے وہ جانوروں سے مختلف ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے بچے جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی حفاظت بھی کر لیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل ناتواں، اٹھ بھی نہیں سکتا، کوئی اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا، 2 دن کے لیے تنہا چھوڑ دیجئے تو رخصت ہو جائے گا دنیا سے، یعنی اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا، اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک مرد و عورت کا اس کو ذریعہ بنایا ہے تو بچے کی طرف کھڑے ہو کر جو اس کی اسکیم ہے کچھ قوانین دیے۔ ان قوانین میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس بچے کو اپنی پیدائش، اپنی حفاظت، اپنی پرداخت، اپنی پرورش، اپنی تعلیم، اپنی تربیت کے لیے محض ایک ماں اور باپ نہیں، اس کو ایک ادارہ چاہیے، ایک محکم ادارہ، یعنی ایک حصار چاہیے جس کے اندر یہ پرورش پائے گا۔ وہ حصار قائم کرنے کے لیے ایک مرد اور عورت سے پہلا یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ میری اس اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے تم اپنی جنسی خواہشات کو اپنے اندر محدود کر لو، تاکہ تمہاری تمام توجہات، تمام دلچسپیوں کا مرکز تمہارا اپنا وجود بن جائے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی۔ یہ جو بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، یہ اس کی تخلیقی اسکیم کا حصہ ہے، اس لیے اس کو مذہب اور دین بنا دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کی یہ اسکیم نہ ہوتی، یہ تخلیقی اسکیم نہ ہوتی تو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی، آزادانہ جنسی تعلق کی فطرت کے مطابق ہوتا۔ تو چونکہ اس کے پیچھے سے ایک الہی تقسیم ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خالص تشریعی عمل بن گیا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ اپنی ایک اسکیم کو روبہ عمل کرنے کے لیے مجھ سے، آپ سے ایثار کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہ ایثار کا تقاضا ہے جس کے تحت ہم اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ خاندان کے ادارے میں وہ رشتے وجود میں آ سکیں، وہ محبت وجود میں آ سکے، وہ اعتماد وجود میں آ سکے جو بچے کی پرورش اور پرداخت اور اس کی پوری زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد بچے کی طرف سے وہ ہماری طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے تصویر یہ کھینچی ہے کہ پہلے مرحلے میں ناتوان بچہ ہوتا ہے، بعد میں ناتوان تم ہوتے، تو پورے انسان کی زندگی کے لیے یہ خاندان کا ادارہ ناگزیر ہے۔ یہ خدا کا بنایا ہوا فطری ادارہ ہے، ریاستیں اس میں معاون ہو سکتی ہیں، معاشرہ اس میں معاون ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے جدید ریاستوں میں، لیکن اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک الہی حکم ہے اور یہ اللہ کی اسکیم کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے، یہ محض کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ جو بقیہ مقاصد ہیں، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور اسی طرح عقل کی حفاظت، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مقاصد متعین کرنے میں اصل میں اس غلط فہمی کا بنیادی دخل ہے جو شریعت کی مقرر کردہ سزاؤں کے بارے میں قائم ہو گئی؟ یعنی دین نے اگر کسی کی جان کے ساتھ آپ اقدام کرتے ہیں تو اس کی سزا دی ہے، مال چوری کرتے ہیں اس کی سزا دی ہے، اس طرح نشے سے منع کیا ہے کہ آپ کی عقل کی حفاظت رہے۔ تو یہ جو مقاصد متعین کیے گئے ہیں، یہ بنیادی سزائیں موجود ہیں، ان سزاؤں کے مقصد و حکمت بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے جس سے پھر آگے بڑھ کے مقاصد میں غلطی؟ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ سراسر غلط ہے، یعنی ان کے اندر بھی ایک وزڈم موجود ہے۔ اس میں اصل میں جو دنیاوی قانون ہے ادھر سے اپروچ کر لیا گیا ہے۔ اپروچ کدھر سے کرنا چاہیے؟ الہی قانون۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ چوری ہے اور آپ دنیا میں قانون سازی کرتے ہیں چوری کے لیے، اس کے لیے کوئی 2 سال کی سزا دے دی، 4 سال کی سزا دے دی، وہ اور سزائیں آپ مقرر کر دیتے ہیں کہ چوری ایک جرم ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے نا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے چوری کو جرم قرار دیا جاتا ہے، اور چوری کے جرم کا اگر ارتکاب ہوا ہے تو اس پر کوئی سزا بھی تجویز کی جائے گی۔ دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ایک میں نے مثال لے لی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سزا اس کے لیے مقرر کی ہے وہ مجرد اس جرم کی سزا نہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر اس کی خلاف ورزی کرنے کے جرم کی سزا ہے۔ یعنی تم نے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مانا، میرے پیغمبر کو مانا، میری ہدایت کو قبول کیا، اس کے بعد جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم نے قیامت میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر پیش کرنا ہے، تم میری جنت کے طالب بن کے کھڑے ہوئے، اور پھر تم نے انحراف کر کے ایسے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا، تو گویا خدا تعالیٰ جو قیامت میں سزائیں دینے والے ہیں اس سزا کا ایک پرتو ہے جو ان کی مقرر کردہ سزا میں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے وہاں الفاظ کیا ہے، جزام بما کسبا نکالم من اللہ، یعنی یہ اصل میں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جزا ہے اس جرم کی جو تم نے کیا، یہ اس کا دنیوی پہلو ہے، اور نکالم من اللہ، اور دوسرے یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں عبرت دلائے۔ کس بات کی عبرت؟ کہ میں کائنات کا پروردگار ہوں، میں وہاں بھی اسی طرح پکڑوں گا جس طرح میں نے یہاں پکڑ لی ہے۔ تو یہ پہلو ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان سزاؤں کی حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دنیوی پہلو اس کا موجود ہے، لیکن وہ دنیوی پہلو ثانوی ہے، اور وہ سزا کے تعلق سے بھی واضح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے لیے تو آپ 2-4 سال کی قید کی سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی سخت کیوں کر دی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ اصل میں خدا کا عذاب بھی بن گئی ہے۔ اسی لیے بدکاری کی سزا کو دیکھیں، اس پہ لفظی عذاب کا استعمال کیا تاکہ یہ معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں در حقیقت ان سزاؤں کے ذریعے سے آخرت کی یاد دہانی کر رہے ہیں کہ میری دعوت قبول کر کے، ایمان قبول کر کے میرے ساتھ عہد باندھ کے شریک ہو گئے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرائم کا ارتکاب کرو، جرائم کی سزا وہاں بھی بھگتنی پڑے گی۔ اس کی پہلی قسط یہ ہے، اور اس میں حکمرانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہے، اسلام کا شعور رکھتا ہے، تو پھر اس کو عام سزا نہیں، اس کو پھر یہ سزا دی جائے گی۔ اگر اس کے احوال میں کوئی چیز عذر کا تقاضا نہیں کرتی تو یہ سزا دی جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ مقاصد تو اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی حکم میں دنیا کے پہلو سے بھی مقاصد موجود ہوتے ہیں، لیکن اصلاً جو مقاصد ہیں وہ الہی مقاصد ہیں، ان کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ دنیوی قانون کی بنیاد پر ان چیزوں کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب اتنی واضح ہیں چیزیں، اتنی صراحت سے قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ مقصد تزکیہ ہے، کامیابی کے انحصار تزکیہ ہے، عبادت کی جو مقصود ہے وہ بھی یہی ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے مقاصد شریعت متعین کی تو جان، مال، نفس، دین، عقل، ان کو منتہا اور انہی کو محور بنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں دین کے مقصد کی جب بحث ہوئی تو اس کو کہا گیا کہ یہ تو امن عامہ اور عدل اجتماعی ہے۔ یہ مقاصد پھر کہاں سے سامنے آ گئے، اور ان مقاصد کی پھر کیا حقیقت ہے؟ دو راستے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دین کا تصور قائم کریں، اور ایک یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا ہوئے، صحابہ کرام کی جماعت نے ایک بڑی سلطنت قائم کر دی۔ وہ بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، اس کا ایک انعام تھا۔ جب وہ قائم ہو گئی تو اس کے بعد قانون سامنے آ گیا، اس لیے کہ جب آپ ایک سلطنت قائم کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ در حقیقت قانون کے مسائل ہیں۔ ٹھیک، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہاں جو پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے اس کا اصلی مقصود کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی کرنا۔ چنانچہ اس کا یہ وظیفہ اگر جاری ہے تو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ تو اصل میں ریاست اور حکومت کے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو وہاں قانون ہی سب سے زیادہ اہم چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے فقہا نے اپنی سلطنت کے لیے قانون بنایا۔ اچھا، اب سلطنت کے لیے جب قانون بنایا تو اس کا ایک بڑا حصہ تو وہی ہوگا کہ جو اللہ کا قانون ہے اور جو ہمیں قرآن و سنت میں دیا گیا ہے، لیکن وہ قانون اب زندگی کے تمام شعبوں تک اپنا احاطہ پیدا کرے گا۔ یہ قانون ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر جب دین پر غور کیا جاتا ہے وہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو عام طور پر لوگوں نے بیان کی۔ لیکن آپ وہاں سے چلیں جہاں سے اللہ تعالیٰ اس بات کو لے کے چلے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلی مقصود کیا ہے، یعنی دین میں پیغمبر آئے کس لیے؟ اس لیے آئے ہیں کہ آخرت کی منادی کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، تم یہاں بھیجے گئے ہو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے نفوس زکیہ، پاکیزہ نفوس کا انتخاب کرے۔ یہ پاکیزہ نفوس کس مقصد کے لیے انتخاب کیے جائیں گے؟ یہ اس جنت کو آباد کرنے کے لیے انتخاب کیے جائیں گے جو
اس کائنات کے پروردگار کی ابدی بادشاہی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جب وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اب انہیں کیا چیز ہے لوگوں کو جو ہدف کے طور پر بتانی ہے کہ وہ اس کو حاصل کریں، تو وہ تزکیہ ہے۔ اس کو قرآن نے بالکل صاف طریقے سے بیان کر دیا۔ یہ تزکیہ ہے جس کو تمام دین کے احکام میں دیکھنا چاہیے، لیکن جب آپ ریاست کا قانون بنا رہے ہیں، جب آپ معاشرے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، جب آپ ہر جگہ کے معاملے میں قواعد ضوابط بنا رہے ہیں، وہاں نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ تو یہ جو عام طور پر مقاصد شریعت بیان کیے جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ کہیں پائے نہیں جاتے۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں اور اگر آپ سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں ان کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید بالکل دوسری بات بیان کرتا ہے، وہ تو ہر جگہ آپ سے یہ کہے گا کہ معاشرت کے تزکیے کے لیے یہ کرنا ہے، سیاست کے تزکیے کے لیے یہ کرنا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے میں انفرادی طور پر یہ چیزیں اختیار کرنی ہیں، اجتماعی طور پر یہ چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر جو عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب زکوٰۃ کو دیکھیے، اس کے لیے لفظ یہی اختیار کر لیا گیا ہے، یعنی وہ تزکیے ہی سے بنا ہوا لفظ ہے۔ پاکیزگی یعنی میرا مال اس سے پاکیزہ ہوتا ہے، تو پاکیزگی یا پیوریفیکیشن یہ ایک مقصد کی حیثیت سے ہر چیز میں سامنے ہے۔ دین کے تمام احکام اسی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اگر دین کو دین کی حیثیت سے دیکھیں اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اگر اس کو آپ فقہا کے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس کے مقاصد بالکل الگ ہیں۔ قانون تو اصل میں ریاست کی ضرورتوں کے لیے بنایا جاتا ہے، اور ریاست یا حکومت کی ضرورتیں یہ بالکل الگ چیز ہے، وہ اصلاً ایک سیکولر چیز ہے۔ یعنی اس دنیا کے نظام کو ہمیں چلانا ہے، اس کے لیے ہم پارلیمنٹ میں قانون سازی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم عدلیہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم بہت سے اداروں کو وجود پذیر کر رہے ہیں، ان کے باہمی روابط کو طے کر رہے ہیں۔ وہاں کیا مقصد ہے؟ وہاں تو مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی جائے اور ان کے حقوق کو تلف ہونے سے بچایا جائے۔ ریاست وجود ہی میں اس لیے آتی ہے۔ تو ریاست کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بالکل اور چیز ہے، اور دین کا مقصد کیا ہے؟ یہ بالکل اور چیز ہے۔ یہاں خلط مبعث ہوا ہے۔ تو دین کا مقصد یہ ہے کہ میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی یہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو جائے۔ اس میں جتنی پاکیزگی اختیار کی جائے گی اتنا ہی اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر معمولی نکلے گا۔ تو پورے دین کو اگر آپ دیکھیں تو عبادات اس پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، یہ مثبت پہلو ہے۔ اور باقی کیا ہے؟ باقی پورا دین تین ہی عنوانات کے تحت ہے: تطہیر بدن یعنی بدن کو پاکیزہ رکھنے کے احکام، تطہیر خور و نوش یعنی کھانے پینے کو پاکیزہ رکھنے کے احکام، اور تطہیر اخلاق یعنی ہمارے جو اخلاقی معاملات ہیں ان میں جتنی بھی پاکیزگی ہم لا سکتے ہیں لائے۔ بحیثیت مجموعی مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اکٹھا کر لیے تو کون سا لفظ ہے؟ تزکیہ۔